رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولاد یعنی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ طبرانی بحوالہ اشرف المعد، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامۃ، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں امام حسن اور حسین سے، تو ان کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کے والد مولا علی سے محبت کی، وہ شخص قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گا، یعنی جنت کے جس اعلیٰ مقام میں میں رہوں گا اسی اعلیٰ مقام میں وہ رہے گا۔ امام احمد بحوالہ اشرف المعد صفحہ نمبر 86۔ اے ایمان والو، پنجتن پاک سے محبت کرنا جنت کا حقدار تو ہے، مگر اللہ تعالی اس شخص کو وہ جنت عطا فرمائے گا جس کو خاص اپنے محبوب بے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، یعنی جنت الفردوس۔ حضرت ابو ذر نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، یعنی ترجمہ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ میری اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے، جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو شخص اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 534۔ امام المفسرین حضرت امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت محبان اہل بیت کی کشتی پر سوار ہے اور ہدایت کے روشن ستارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہدایت حاصل کیے، کہ لہذا ہم لوگ قیامت کے ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اے ایمان والو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی۔ مطلب یہ کہ طوفان نوح آیا اور جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ شخص طوفان میں برباد و ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ اسی طرح طوفان قیامت آنے والا ہے، اور جو شخص آج اس دنیا میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ شخص کل قیامت کے دن طوفان قیامت کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے ہلاک و برباد ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یاد رکھو اور جان لو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اس شخص کو بٹھایا جو مومن تھا، جو ایمان والا تھا۔ لا کلام، بے شک و شبہ محبت اہل بیت کی کشتی میں وہی شخص سوار ہو سکتا ہے جو مومن سنی مسلمان ہوگا، اور سنی مسلمان وہ شخص ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذو النورین، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت و الفت رکھتا ہو۔ اس لیے رافضی، خارجی ان جملہ دشمنان صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ دشمنان صحابہ رسول
قیامت کے روز محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے ہیں تو طوفان قیامت کے ان گستاخ کو ہلاک و برباد کر دے گا، وہ لوگ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس لیے تو میرے امام احمد رضا مجدد اعظم فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتا تھا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ طبرانی اور حاکم کے حوالے سے یہ کہ ایسا شخص میرے آقا فرمانے کہ جو شخص کعبے کے گوشے میں جا کے مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور نماز پڑھ کر روزہ بھی رکھے اور مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتا، اہل بیت کا حسد اپنے دل میں رکھتا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اہل بیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص اسی محبت پہ مر گیا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرنے کا کیا درجہ ہے۔ ہمارے ایمان کی اصل اور اہل بیت سے اگر ہم دشمنی کریں ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کرنا جنت میں جانے کا داخلہ سبب ہے۔ اہل بیت کی دشمنی اور بغض و عناد سے اللہ تعالیٰ کے پناہ۔ اگر کوئی شخص کتنی بھی عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، خانہ کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس میں روزہ رکھے اور مر جائے اور وہ اہل بیت کی محبت میں نہیں مرا، دشمنی میں مرا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا زیادہ پسند ہے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق ممبر میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن جو ابھی کم عمر بچے ہیں تشریف لائے، فرمایا یہ ممبر میں نے نانا کا، اس پر سے اتر جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، امام حسن آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم بے شک یہ ممبر آپ کے نانا جان ہی کا ہے۔ پھر آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں مدائن فتح ہوا، مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت جمع ہوا، تو حضرت امام حسن تشریف لائے اور فرمائے، اے امیر المومنین، میرا حق جو اللہ تعالی نے مقرر کیا مجھے دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق آپ نے فرمایا، بالبرکت والکرامت 1000 درہم نذر کیے۔ ان کے بعد امام حسین تشریف لائے، ان کو بھی 1000 درہم دیے۔ پھر ان کے بعد آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا 500 درہم ان کو دیا جائے۔ تو حضرت عبدالعزیز کہ میرے اے امیر المومنین، میں حضور کے مبارک دور میں جوان تھا، آپ کے ساتھ جا کر جہاد کرتا۔ امام حسن حسین اس وقت بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے، مجھے صرف 500 درہم۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام حاصل کرو جو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے نانا رسول خدا، ان کے باپ علی شیر خدا مشکل کشا، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، پھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، خالہ رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ یہ سن کر آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کا قول کہ حضرت عمر جنت کے چراغ ہے، اس واقعے کی خبر مولا علی کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے پیارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہے۔ مولا علی کی اس فرمان کی خبر جب حضرت عمر کو ہوئی تو آپ نے مسلمان کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت مولا علی کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اے علی، آپ نے بیان کیا، میں نے سنا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو چراغ اہل جنت فرمایا۔
مولا علی نے فرمایا ہاں میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اے علی یہ حدیث آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ شریف کے بعد لکھا، یہ وہ بات ہے جس کی ضمانت علی بن ابی طالب نے دی واسطہ عمر بن خطاب کے لیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جبریل علیہ السلام سے ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے فرمایا اے شہزادے رسول آپ کو جب کوئی حاجت ہو تو کسی کو بھیج دیا کرے یا لکھ دیا کرے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، آپ کسی ضرورت کے واسطے میرے دروازے پر آیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت سے محبت کرنا اور ہم سنیوں کا ایمان۔ ایک سوال کے جواب میں عاشق رسول محب صحابہ و اہل بیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہمارے حضور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما روز قیامت سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کرو، پھر درجہ بدرجہ جو زیادہ نزدیک میں جس کی شفاعت پہلے کروں گا وہ افضل ہے۔ میرے آقا ایک روایت میں یوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر علاقہ اور رشتہ روز قیامت قطع ہو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے، مگر میرا علاقہ اور رشتہ یعنی میرا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا حال ان لوگوں کا کہ زعم کرتے یعنی میرے قرابت یعنی میرا رشتہ نفع نہ دے گا، ہر علاقہ رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ و علاقہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔